جی السلام علیکم. جیسے کہ میرے تھوڑے سے سبسکرائبر کو سب پتہ ہے کہ میں شکیل ہوں اور دوبارہ سے میں نے چینل کی کنٹینیوٹی شروع کی ہے، کیونکہ 2 سال پہلے یہ شروع کیا تھا لیکن کچھ بزنس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کو ٹائم نہ دے سکا، لیکن اب کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ٹائم دیں. انشاءاللہ اچھی ویڈیو کوشش کریں گے جس سے اخلاقی طور پہ بندہ بہتر ہو، نالج کے طور پہ بہتر ہو، انٹرٹینمنٹ بھی ہو. جیسے کہ میری کمٹمنٹ تھی کہ اس میں ہم آپ کو انفوٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ دیں گے، تو انشاءاللہ ان دا سینس آف انفوٹینمنٹ. اور اسی سلسلے میں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق کا یوم شہادت تھا اور ان کے سارے پیار کرنے والوں نے ان کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کیا کچھ دن پہلے. اس سلسلے میں کافی ساری محفل ہوئی، تو ہم نے بھی ایک محفل ریکارڈ کی. تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا جو پیار ہے نبی پاک کے ساتھ، وہ بڑا سب کو پتہ ہے کہ وہ قریب ترین سب سے پیارے دوست نبی پاک کے حضرت ابوبکر صدیق تھے. بہت سارے واقعات ہیں آپ کے پیار سے، نبی پاک کے ساتھ جو آپ پیار کا اظہار کرتے تھے. اور اس میں آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں: نبی پاک کی محفل کرنا، ان کے احکامات پر عمل کرنا، اور جب وہ حکم کریں تو ان کے لیے ہر چیز خرچ کر دینا، روپیہ پیسہ ہر چیز خرچ کر دینا. کمال ان کے پیار کے ہیں طریقے، سب کچھ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ تن من جان ہر چیز لٹا دی ان پہ پیار میں. تو یہ کچھ واقعات سنتے ہیں. اپنا ہمارے یہ علامہ صاحب ہیں ضیاء یوسفی صاحب، تو آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں اور انشاءاللہ آگے سنتے ہیں. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں کنٹینیوٹی اپنے اس کو ٹائم دوں چینل کو، تاکہ آپ کے ساتھ ایک رابطہ رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار 4 یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. حمد و صلات کے بعد قابل صد تعظیم و تکریم ارباب الفت و محبت اللہ رسول کی پاک بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس خوبصورت محفل بسلسلہ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جناب تاجدار صداقت کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا سچا عشق، محبت اور زندگی میں بار بار حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کی حاضریاں نصیب فرمائے. قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیہ مبارکہ ہے، 24ویں پارے کی یہ دوسری آیہ مبارکہ ہے. پہلے اس کا سادہ سا ترجمہ مفہوم ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن اس ضمن میں کچھ باتیں احباب کی خدمت میں عرض کریں گے. والذی، اور وہ ذات، یہاں والذی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ. جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی. سبحان اللہ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے سچ لے کر آنے والے. سبحان اللہ. وصدق بہ، اور وہ ہستی جنہوں نے ان کے سچ کی تصدیق فرمائی. اس سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں. علماء نے لکھا ہے، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور دیگر ہمارے بڑے بڑے علماء نے اپنی تحقیق سے یہ لکھا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کا سایہ نہیں تھا، حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ بعضوں نے سایہ ثابت کیا ہے، اور جنہوں نے کیا ہے ہم ان پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے جی، ہر ایک کا ایک تحقیقی انداز ہوتا ہے۔ البتہ ہمیں زیادہ اطمینان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور ان محدثین محققین کی تحقیق پر ہے کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے وجود مقدس کا سایہ نہیں تھا۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ رب تعالیٰ کو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر پڑے اور پھر اوپر کسی کا قدم لگے، اور حضور علیہ السلام چونکہ مجسم نور ہیں سبحان اللہ، اس لیے سایہ ہونا معنی دارد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ وہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں، ان کا آگے وجدان دیکھو، کہتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ سبحان اللہ، اب وہ سائے کو حضور علیہ السلام کے کرم پر نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کی طرف لے گئے۔ سبحان اللہ، لیکن علماء کی جو بات میں احباب کو سنانا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وجود مقدس کا سایہ نہیں تھا، لیکن جو ہستی حضور علیہ السلام کے ساتھ سائے کی طرح ہر وقت ساتھ رہی ہے، اس ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یعنی ہمہ وقت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، وہ بچپن ہو تب بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی بعثت سے قبل ہی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بڑی پکی یاری تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ماشاءاللہ، پھر نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا نمبر جس ہستی کا ہے اس کا نام تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق ہے سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے جی۔ ہم تو صرف یہاں بیٹھے ہیں جی، آئی صاحب نے محفل سجائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم آ گئے، ہم مرضی سے تھوڑا ہی آ گئے۔ یہ محفل حاجی فیر صاحب نے مرضی سے تھوڑی سجا لی، یار اوپر سے اگر توفیق نہ ملتی تو کہاں یہ ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم ہوتا ہے، تو پھر جا کر بندہ کسی نیکی کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھے، کتنی مرتبہ بلا سارے پھر آنکھو 70 مرتبہ رب تعالیٰ جس بندے کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم جو چلے آتے ہو مسجد میں پڑھنے نماز، تمہیں پتا بھی ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے، ہم مسجد میں یوں تھوڑا ہی آ جاتے ہیں، اس کا خاص کرم ہوتا ہے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ میں نہیں جاتا جی میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں، اصل میں مالک نے اسے اپنے گھر میں بلایا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت کو، اس صدق کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمانے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سماعت کیجئے جی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں میں افضل، نبیوں کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے فضیلت والی جو کائنات کے اندر ہستیاں ہیں وہ رب کے نبی ہیں۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ سمجھیے، پہلی اللہ تعالیٰ نے آیت یہاں سے شروع کی، تلک الرسل فضلنا، یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ اس سے مراد تل کا اس میں اشارہ ہے، 1,24,000 کم و بیش نبی رسول سارے مراد ہیں۔ فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا، ہم نے فضیلت بخشی۔ سبحان اللہ، آپ کی اگر ساری پوری توجہ ہو جائے تو میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے، توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے انہیں فضیلت بخشی
کائنات میں سب سے فضیلت والی ہستیاں نبیوں کی ہستیاں ہیں، پھر ان کے اندر رتبے ہیں، نبیوں سے افضل کوئی نہیں ہے۔ جس نے کسی ہستی کو نبی سے افضل کہا اس نے قرآن پاک کی نص قطعی کا انکار کیا۔ ہم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کا عقیدت محبت سے نام نہ لے، ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں بے آل نبی کے بغیر، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہ ہوا میں تیر بندہ مارتا جائے اور حضرت مولا علی شیر خدا کو نہ ہم نبیوں کے برابر نہ نبیوں سے افضل، ہم ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ رب کی جناب سے انہیں مل گیا، جو سونے سچے نبی کی بارگاہ سے انہیں مرتبہ مل گیا، وہ تھوڑا اسے مان جائیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے اندر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بس جی، اب کوئی کائنات کے اندر کتنا بڑا مدقق، مفسر، محدث، محقق آئے، وہ اپنی تحقیق کرتا رہے، ہم ساری دنیا کی تحقیق کو چولہے میں ڈال کے آگ لگا دیں جہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کے سامنے کسی کی تحقیق کی کیا ویلیو ہے جی؟ ہم اپنے من کے بندے ہیں، اپنے من کی مانیں گے نہیں، ہم تو ہیں غلامان مصطفیٰ، سبحان اللہ، ہم تو جی نبی کریم علیہ السلام کی مانیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ فرما گئے ہیں کہ جہاں ایک طرف میرا فرمان ہو اور دوسری طرف نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک تمہیں مل جائے، تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میرے فرمان پر عمل نہیں کرنا، حضور علیہ السلام کی حدیث کو ماننا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اس فرمان کو، میرے قول کو دیوار سے دے مارو، مانو کیا؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو مانو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جو بات نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی ہم مان گئے بس۔ اب دیکھیے جی، علماء کی موجودگی میں آپ سارے اب آپ بڑے سیانے سمجھدار بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ الکریم کی چھت پہ چڑھا دیا تھا کہ اے بلال تم کعبے کی چھت پر چڑھو اور وہاں چڑھ کر اذان دو۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آگے تحقیق ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے کی ہے۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ الکریم کی چھت پر چڑھے تو نبی کریم علیہ السلام اس وقت بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ اب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وجدان تھا، ان کی محبت تھی کہ میں یہاں کھڑا ہو گیا ہوں، تو اگر میں کسی اور جگہ پر ہوتا تو میں قبلے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا، اب میں تو کعبے کی چھت پہ ہوں تو میں کدھر منہ کروں؟ ان کے عشق نے کہا ادھر منہ کرو جدھر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اب تسی کہتے شاید سانو حاجیاں نو کیا ہے، اے اللہ حضرت نے اتھے کیا ہے، بیت اللہ الکریم کا حج کرنے والے حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے کا کعبہ کہا ہے میرے امام نے، مجدد پاک نے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق نے، محبت نے یہ تقاضا کیا، انہوں نے چہرہ حضور علیہ السلام کی طرف کر لیا۔ اب حضور علیہ السلام طواف میں ہیں تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام یوں چل رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جدھر جدھر سرکار جا رہے ہیں نال حضرت بلال بھی چل رہے ہیں۔ کیسی مزے والی اذان ہے جی، کیسی اذان ہوئی ہوگی، وہ کیسا پیغام محبت دیا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا، کائنات میں کسی ایک امتی نے یہ اعتراض کیا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تسی ایس بندے نو کالا جا رنگ ہے، حبشی و نسل ہے، پیشانی اس کی دیکھو، ناک اس کی کتنی ہے، تلے اس کے چپاٹ ہیں، سیاہ فام ہے،
آپ نے سارے عربی نسل لوگوں کے سامنے اسے بیت اللہ کے اوپر چڑھا دیا. نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر کسی امتی نے اعتراض نہیں کیا. کیا کیا؟ وہ سرکار کی مرضی ہے، سرکار مختار ہے، جس کو چاہیں کعبے کے اوپر چڑھا دیں. امتی کیا ہوتا ہے؟ مان جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں لال حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ کسی بندے اعتراض کیتا ہے بھی یا رسول اللہ تسی آپ دے بچیاں نوں سرداری دیتی؟ کسی نے اعتراض کیا آج تک؟ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری لخت جگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے. کسی نے اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ سرداری بھی گھر میں ہی دے دی ہے؟ کیوں جی؟ کوئی ہے بندہ آپ کی نظر میں کس نے اعتراض کیا ہو؟ کیوں اعتراض کرے تو امت ہی نہیں رہتا یار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختار ہیں جی، سرکار نے جس کو چاہا جنتی عورتوں کی سرداری دے دی، جنتی نوجوانوں کی سرداری دے دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے من میں آیا، سرکار نے جسے چاہا اپنا مؤذن بنا کے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، ساری امت مان گئی. ارے جسے میرے سونے نبی نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے اسے بھی مان جاؤ. سبحان اللہ. میں تم سارے لوگوں سے تجربے کی بنیاد پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایام علالت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کے دنوں میں، یہ حضور علیہ السلام کی جو بیماری تھی آخری دنوں کے اندر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اضطراری بیماری نہیں ہے، اختیاری بیماری تھی، تاکہ یہ مصلی والا امامت والا مسئلہ بھی سرے سے حل ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دیا تھا کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں، سبحان اللہ. آپ نے کسی مولوی صاحب سے سنا ہو کہ حضرت مولا علی وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ دیا تھا کہ تم نماز پڑھا دو؟ کیوں جی؟ آپ شاید میری بات نہیں سمجھے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نبی پاک علیہ السلام کی نوکری میں خدمت میں موجود تھے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی موجودگی میں فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم کرو میری طرف سے کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر میری امت کی امامت کرے. سبحان اللہ. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ اول بلا فصل مولا کائنات کو بنانا تھا تو آپ تو موجود ہی تھے. سرکار فرماتے علی جاؤ تم مصلی پر کھڑے ہو جاؤ. لیکن نہ مولا کائنات نے اعتراض کیا ہے، نہ امت میں کسی اور نے اعتراض کیا. صرف کچھ اشکال تھے، ان میں سے حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدمت ابا بکر، اقدمت یا رسول اللہ تسی ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر دیا، امت کا امام بنا دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے انہیں کھڑا نہیں کیا بل قدمہ اللہ، ان کو مصلی پر میرے اللہ نے کھڑا کیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یار ہمیں پھر رب تعالیٰ کے فیصلے اور سونے نبی کے فیصلے اور اپنی تحقیقیں لے کے پھرتے رہنی، یوں ہو گیا تھا چونکہ ایسے تھا چنانچہ ایسے تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حج کی آیتیں اترتی ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے جس کو استطاعت دیا بیت اللہ الکریم کا حج کرے. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل عامن یا رسول اللہ، ہر سال حج کرنا فرض ہے مالداروں پر؟ نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے، نہیں بولے. سرکار دو عالم علیہ السلام حج کے فضائل بیان فرماتے رہے. اس نے پھر یہی سوال دہرایا یا رسول اللہ ہر سال مالداروں پر حج فرض ہے؟ نبی علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے. اس نے تیسری دفعہ پھر سوال کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میری زبان سے ایک دفعہ ہاں نکل جاتا یا میں ایک دفعہ ہاں کہہ دیتا تو ہونا کیا تھا؟ قیامت کی صبح تک ساری امت پر ہر سال حج فرض ہو جاتا ایک دفعہ میری ہاں کہنے پر. تو حضور سارے نہیں ہیں پھر؟ کیوں جی؟ حضور علیہ السلام کو پھر اختیار نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہتا ہر سال حج فرض ہو جاتا. نبی علیہ السلام نے حج فرض نہیں کیا ہر سال. سرکار دو عالم علیہ السلام خاموش رہے. پہلا سال حج کے لیے جانا ہے جی، ساری امت کو پتہ چل گیا جی حج فرض ہو گیا.
حج کے لیے جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے امیر حج کس کو بنایا ہے؟ اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حج کا خطبہ کون پڑھے گا جی؟ حج کی امامت کون کرے گا؟ امیر حج کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنایا۔ ان کی قیادت میں حضرت مولا علی شیر خدا نے حج کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس پر حضرت مولا مرتضیٰ کو اعتماد ہے، آپ پیچھے نمازیں پڑھیں، تو پھر بہتر تو یہی ہے نا کہ ہم بھی مولا کائنات کے جو امام ہیں ہم بھی انہیں امام مان لیں۔ ہماری بہتری اسی کے اندر ہی ہے۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام محمد ہے اور اصل میں آپ محمد بن علی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ انہیں ان کے قبیلے کی طرف نسبت کی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ ان کی ماں کا نام تھا، تو ماں کا نام نہیں ہے ان کا، یہ ان کی والدہ کا نام تو خولہ بنت قیس ہے، اور ان کی والدہ خولہ بنت قیس جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، اس میں یہ قیدیوں میں آئی تھی اور حضرت مولا علی شیر خدا کے حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی شیر خدا کو اسے بیٹا دیا۔ مولا کائنات نے اس کا نام رکھا محمد، حضور کی نسبت سے۔ گھر میں بیٹھا ہے، یہ بیٹا جوان ہوا، بڑا ہوا۔ انہوں نے بظاہر نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ صحابی کی تعریف ہوتی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جنتی، لا تمس النار من رانی، جس نے مجھے دیکھا جنتی، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ فیض آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے جی۔ اب دیکھنے سے جنت مل گئی جس نے حالت ایمان میں دیکھ لیا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ اپنے گھر میں ہیں، مولا کائنات بھی تشریف فرما ہیں، باقی بھی سارے بھائی بیٹھے ہیں۔ میں اپنے وجدان میں کہوں تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے 18 بیٹے ہیں جی، اللہ پاک نے آپ کو دیے۔ اب یہ میں برادریوں کی طرف جاؤں بھی کون کون سا خاندان علوی ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے، تو ایک الگ ٹاپک ہے جی، الگ ایک عنوان ہے۔ بہرحال وہ سارے علوی ہیں جی، مولا کائنات کی اولاد ہیں، سید نہیں ہے۔ سید کون ہے؟ جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی نسبت جنہیں ہے وہ سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ باقی مولا کائنات کی اولاد ہے، سید وہی ہے صرف، اور سیدوں کی 2 ہی نسلیں ہوتی ہیں، وہ ایک حسنی ہے دوسرا حسینی ہے، بس۔ ساڈے بول دے تھے پاکستان کی 300 نسلاں ہے، 300 قسموں دے سید ہو گئے نا جی۔ ہاں، بندہ پہلے آندا چلو شاہ جی بن جانے، پھر شاہ جی بندا بھی نہیں، ہن لوگ تے چپ کر رہے نے شاہ دے، ہن میں اگلا کام بھی کر لواں۔ تو اصل میں سید اس کا معنی ہے سردار، سید اس کا معنی ہوتا ہے سردار۔ ہمارے یہاں کئی لوگ سردار کہلوانے کے بڑا انہیں چاہ ہوتا ہے، وہ سردار کہلواتے ہیں، فلانا سردار تو فلانا سردار۔ اصل میں فاطمی، ان کی نسل، ان کی ذات فاطمی ہے، مصر میں انہیں فاطمی کہا جاتا ہے۔ چونکہ حقیقی معنوں میں سردار نبی پاک علیہ السلام کے خاندان والے ہیں، ہم اس لیے ان کو سید کہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اپنے والد گرامی سے سوال کیا، گھر میں بیٹھے ہیں، سارے بھائی ہیں، مولا علی شیر خدا سے سوال کیا، ابا جی یہ بتاؤ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر۔ اب گھر مولا کائنات کا ہے، پوچھنے والا آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا پوچھا، سوال کیا پوچھا ہے؟ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی تسی یہ دسو کہ اس کائنات وچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر بندہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ، کون ہے؟ اب گھر کے اندر بیٹھ کے ظاہری بات ہے جی، بات تو سیدھی اور صاف ہوگی نا جی۔ ہمارا یقین ایمان ہے کہ مولا کائنات تو ہر جگہ سیدھی صاف کرنے والے ہی ہیں، کیوں جی؟ ہر جگہ آپ تو سیدھی بات کرنے والے نا۔ تقیہ کرنا حضرت مولا علی جیسے شیروں کا کام نہیں ہوتا، ڈرپوک بندے کا کام ہوتا ہے، ڈر جانا، تقیہ کر لینا بھی اچھی یہ فلاں حکمت کا تقاضا ہے، فلاں مسلک کا تقاضا ہے۔ مولا علی شیر خدا ہے،
وہ تقیہ کیوں کریں جی، وہ کیوں ڈریں؟ لیکن گھر کے اندر تو بندہ پھر ظاہری بات ہے جی بات بڑی اچھی کرتا ہے اور اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے۔ تو کسی پیر صاحب کے بارے میں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے ویسے یہ جسٹس قاضی نذیر احمد صاحب سے یہ بات سنی کسی بیان میں، شاید انہوں نے میرے بابا جی سرکار کے آستانے پر یا کسی جگہ انہوں نے یہ بات بیان کی، میں نے ان سے یہ سنی۔ وہ کہتے ہیں کسی پیر صاحب کے کوئی ہزاروں لاکھوں مرید تھے اور ان کی کوئی سالانہ محفل ہو رہی تھی، یعنی سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں اور لوگ پیر صاحب کی ایک ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑے بےتاب ہیں۔ تو پیر صاحب اسٹیج سے اٹھے کہ بھئی آپ بیٹھیے، محفل پاک ہو رہی ہے اور میں ذرا وضو کر کے آتا ہوں۔ پیر صاحب گھر تشریف لے گئے، ان کا بیٹا تھا، وہ بھی قرآن کا حافظ قاری عالم تھا، وہ بھی اپنے والد صاحب کی خدمت کے لیے ساتھ چلا گیا۔ اس نے وضو کروا رہا تھا اپنے والد صاحب کو، اللہ کے نیک بندے کو، تو اس نے کہا ابا جی گل دسو، انہیں اتنے کوئی مرید نہیں، تسی ہو تے میں ہاں، جنی اللہ دی مخلوق تانوں اللہ دا ولی من دی، تسی واقعہ ہے ہو، تسی واقعی اللہ دے ولی ہو، ایسے تو اور دوسرا کوئی نہیں نا جی۔ وہ باپ بیٹے کے ساتھ میں ذرا مماثلت کروا رہا ہوں آپ کی۔ اس اللہ کے نیک بندے نے اپنے بیٹے کو جواب دیا، اس آخیا بیٹے یہ تو میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا اس کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، کسی کے لیے میں ولی ہوں نہیں، یہ مجھے بھی نہیں پتا، میرے اللہ کو پتا ہے، لیکن تیرے لیے تو میرا بیٹا ہے، میں کائنات کا سب سے بڑا ولی ہوں تیرے لیے، تیرے لیے ولی ہوں، تو سوال کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ تو گھر کے آنگن میں یا گھر کے اندر جو بند کمرے میں باتیں ہوتی ہیں نا جی والدین کے ساتھ بچوں کی والدین کے ساتھ، وہ مبنی بر حقیقت ہوتی ہیں۔ یہاں گھر کے اندر سوال کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد افضل شخصیت کون سی ہے، تو مولا کائنات نے جو جواب دیا جی سنیے، آپ نے فرمایا قالا ابو بکر، وہ سب سے افضل ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، سب سے افضل ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی جو شرح حضرت مولا کائنات نے سمجھی ہے، میں سمجھتا ہوں کائنات میں کون دوسرا سمجھنے والا ہو سکتا ہے۔ تو جی میں کلوز کروں اس حدیث پاک پر۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان من امن الناس علیہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات کے اندر جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے، علماء ہیں جمعے پڑھانے والے میرے دائیں بائیں تشریف فرمایا جی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور با کرامت رکھے۔ یقیناً ان کے دم قدم سے بھارے ہیں جی، ہمیں اللہ رسول کی باتیں سناتے ہیں، چلو مردہ دلوں میں تھوڑی بہار آ جاتی ہے، ویران گلشن تھوڑے سے ذرا شاد باغ ہو جاتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے، ہم من کا معنی احسان کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال ان من امن الناس علیہ، میرے اوپر جتنے لوگوں نے احسان کیے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا احسان تو ساری کائنات پر ہے، حضور پر احسان کون کرے؟ لیکن لفظ کا ہمارے پاس اردو پنجابی پشتو میں کوئی اور ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم امن الناس علیہ کا اور ترجمہ کریں تو کیا۔ پھر میرے اپنے من میں جو بات آئی، میں نے وہ سمجھ لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات میں جتنے لوگوں نے میرے ساتھ پیار کیا، محبت کی، وفا کی، اپنا تن من دھن میرے اوپر قربان کیا، ان میں سب سے زیادہ سب سے پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق کا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف کے الفاظ سنیے، قال ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ وفا کرنے والی ہستی ابو بکر صدیق کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مال بھی کتنا، جس دن کلمہ پڑا ہے اسی دن آپ کے پاس 40,000 دینار تھے،
40 کے 40,000 دینار اسی دن پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر ڈھیر کر دیے. غار ثور کے اندر جان پہ بان آئی, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم علیہ السلام کو جگایا نہیں. سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر چھوٹی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی اس وقت عمر پاک 53 سال ہے, 53 سال, کیا ہم کہیں گے 53 ایئرز. حضور علیہ السلام کی عمر پاک, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک تھوڑی 9 سال ہے, 10 سال ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے جی. حضور علیہ السلام کا جب بھی وصال ہوگا تو میری بیٹی اس وقت بالکل جوان العمر ہوگی. بعد میں کسی سے میری بیٹی کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو امت کی ماں بن چکی ہے, تو ماں سے تو نکاح نہیں ہے. یہ بھی جانتے ہیں نکاح بھی نہیں ہوگا, بیٹی کی جوان عمری بھی ہوگی. یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بظاہر وصال کے بعد ترکے میں کوئی مال بھی نہیں ملنا, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو نبی ہوتے ہیں نا جی, ہمارا کوئی مال ترکہ شرکہ نہیں ہوتا, ہماری میراث علم ہے اور ہمارے وارث یہ علماء بیٹھے ہیں جی. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, جس نے اپنے سینے میں نبی پاک علیہ السلام کا علم رکھا میرے مصطفیٰ کا یہی فیضان ہے. اور یہ وہ لنگر ہے قیامت کی صبح تک بڑھتا رہے گا, اسے جتنا تقسیم کرتے جاؤ کم ہوتا ہی نہیں, اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا رہتا ہے. پتہ تھا مال بھی نہیں ملے گا, بیٹی کی جوانی بھی ہوگی, بعد میں نکاح بھی نہیں کر سکتی, لیکن اس کے باوجود اپنی اولاد کی قربانی دی. نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کی, اپنی بیٹی کا نکاح حضور علیہ السلام سے کیا, اپنا گھر بھی چھوڑا, نہ جان کی پرواہ, نہ مال کی, نہ اولاد کی, سب کچھ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یوں لٹایا نا جی. اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ تعالیٰ تاجدار صداقت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.